الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزہ صفات اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک بہترین خطا کار کے اوپر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد آدم ساری کی ساری گنہگار ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ تائب ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا گنہگاروں کے اوپر خاص لطف و کرم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ کامل طور پہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے ایک شرابی کا، ایک بڑے گنہگار کا، جس پر اللہ کا خاص لطف و کرم ہوا۔ اللہ نے ان پر اپنی خاص رحمت کی توجہ ڈالی، وہ توبہ تائب ہوا اور ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ کا فرما بردار ہوا۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ سب سے پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کچھوا بھاگتا ہوا کنارے پر آیا ہے، تیرتا ہوا دریا کے درمیان سے کنارے پر آیا۔ ایک بچھو اس کے اوپر بیٹھا، پیٹھ کے اوپر، اور کچھوا دوبارہ دریا میں تیرتا ہوا جانے لگا۔ بزرگ خاص منظر کو خاص نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ وہ بھی تیرنا ان کو بھی آتا تھا، وہ بھی پیچھے تیر کر تعقب کرنے لگے، پیچھا کرنے لگے کہ یہ کچھوا بچھو کو لے کر کہاں جاتا ہے۔ ان کو تعجب ہوا، انہیں حیرانگی ہوئی۔ چنانچہ کچھوا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا بچھو کو لے کر۔ یہ بزرگ بھی تیرتے تیرتے وہاں پہنچ گئے۔ بچھو کچھوے سے اتر کر ریگستان میں، ویرانے میں، صحرا میں چلنے لگا، جنگل میں چلنے لگا۔ بزرگ بھی ان کا تعقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے چلتے گئے تاکہ میں اینڈ کروں اس قصے کو، تاکہ اس معاملے کو دیکھوں کہ معاملہ ہے کیا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، بچھو اس کے قریب جا رہا ہے۔ بزرگ بھی تیزی سے ان کے پاس پہنچے کہ اگر بچھو انہیں ڈسنے لگے گا تو میں ان کو بچا لوں گا، بچھو کو اپنی لاٹھی سے مار دوں گا۔ ہوا یہ کہ بزرگوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا، ایک سانپ، ایک بڑا سانپ اس شخص کی طرف جو سویا ہوا تھا تیزی سے آ رہا تھا۔ بچھو نے جا کر اس سانپ کو اس طرح ڈسا کہ سانپ کے اندر بچھو کی زہر سرایت کر گئی، اثر کر گئی۔ وہیں اژدہا ڈھیر ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے اس شخص کو جاگ ہوئی، بیدار ہوا، بزرگ نے سارا قصہ بتایا کہ اس طرح میں دریا کے اس پار سے آیا ہوں، کچھوے کا تعقب کیا، اس پر بچھو بیٹھا، بہرحال جو بھی پس منظر تھا سارا بتایا۔
وہ شخص شرابی کبابی تھا، وہ شخص عیاش تھا، اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ جیسے اس نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھو کو میری حفاظت کے لیے بھیجا دریا کے اس پار سے، میں کیا کر رہا ہوں، احساس ندامت کی آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے مجبور کو سہارا دینے والے، اے زخمی دل کے زخم کو مرہم عطا کرنے والے، میرا دل زخموں سے چور ہو چکا ہے، میں مجبور ہوں، بے آسرا ہوں، بے سہارا ہوں۔ مجھے آج احساس ہو گیا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، مجھے آج احساس ہو گیا ہے کہ میرا رب کتنا جواد اور کتنا رحیم ہے، اس لیے میں آج سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ سچی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے میرے گناہ معاف فرما دیجئے، آپ تو گناہ گاروں پر احسان کرتے ہیں، آپ تو گناہ گاروں پر لطف و کرم کرتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کریم کہتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دو میرے بندوں کو کہ میں تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اس شرابی کبابی نے سچی توبہ کی، توبہ تائب ہوا، فرما برداری کی زندگی گزارنے لگا، اس طرح اللہ کے قریب ہوا کہ اللہ کا قرب اور اس کو جو اللہ کی محبت ملی، اس سے اس نے ولایت کا مقام حاصل کیا، اور جب دنیا سے رخصت ہوا تو خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان بڑا دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ تم تو اتنے پرانے پاپی ہو چکے ہو، اتنے بڑے گناہ گار ہو چکے ہو، اتنے بڑے باغی ہو چکے ہو، اب توبہ کرنا بھی چاہو گے تو نہیں توبہ قبول ہوگی، اب توبہ کرنا بھی چاہو گے تو گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، اب توبہ کرنا بھی چاہو تو گناہ نہیں مٹیں گے۔ ایسی بات نہیں، اللہ کا 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص بغاوت کے بعد، نافرمانی کے بعد، جب کوئی شخص اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد کہ شراب، چوری، زنا، قتل، بے حیائی جیسے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے بھی اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ سارا رجسٹر صاف کر دیتا ہے، اللہ سارا معاملہ صاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا کریں۔ اللہ سے توبہ کر لو، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اللہ سے لو لگا لو، اپنے دل میں اللہ کو بسا لو، یہ بے قراری، یہ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یہ راتوں کی نیندیں جو اڑی ہوئی ہیں، اللہ سکون کی نیند عطا فرما دیں گے، دونوں جہانوں میں راحت و آرام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔